فرسی سلام کے ساتھ حجت المرتدین ایڈم صاحب آپ کا استقبال ہے. سلام العش برادر. وعلیکم السلام. سلام آدم بھائی. یار ایڈم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تیسرے شخص ہے جو کہ اسلام چھوڑ دیے. یہ کیا کوئی مسلمان بچا ہے کیا نہیں بچا ہے؟ سر یہ عش ہو رہا ہے. عش ہو رہا ہے. لیکن میں اسی لیے آیا تھا کہ میں پہلے دیکھ رہا تھا یار کوئی تو جینگو بندہ ہے, لیکن بہرحال یہ حافظ ہیں تو یار آج ان کو یہاں سے نکال ہی دیں یار. عش ملے ہیں ان ہاں کو. وہی میں کہا کہ جو تھوڑا بہت گندگی میں بچے ہیں وہ بھی ان کی گندگی پاک کر دیتے. جی حافظ صاحب آپ نے وجہ نہیں بتائی ہے, وہ تو آپ نے ٹھیک ہے آپ نے وجہ بتایا میری یہ کہ ہے, جیسے وجہ میری سنو. ہاں مطلب وجہ میری یہ, جیسے میں کام کرتا ہوں کبھی مجھے لگتا ہے مطلب ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو کیا مجھے لگتا ہے میں کام نہیں کر پاؤں گا, تو مجھے تھوڑا خدا کو یاد کر لیتے تھوڑی شکتی سی ملتی ہے, بس یہی. خدا کو یاد کر لو نا, اللہ کو کیوں کرتے ہو؟ ہاں وہ تو آپ خدا کو یاد کر رہے ہیں نا اقبال صاحب. میں خدا کو یاد کرتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے دنیا میں اللہ ہے یا خدا. ریورس گیئر لگاتے ہیں. دنیا میں اتنے جی ڈھیر سارے خدا ہیں, رائٹ؟ جی دنیا میں تو ڈھیر ساری سارا خدا آئیڈیالوجیز ہے ہیں, تو ڈھیر ساری آئیڈیالوجیز ہیں نا میرا. جی یار. پہلے سنیں سمجھیں اور پھر جواب دیں. دنیا میں جی ڈھیر ساری آئیڈیالوجیز ہیں, جی ہر آئیڈیالوجی میں ڈفرنٹ ٹائپ کا خدا موجود ہے. اوکے, آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ غلط ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ جو ریلیجن ہے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ریورس گیئر لگاتے ہیں. آپ کو پتہ لگ گیا کہ اسلام غلط ہے؟ میں پراپرلی نہیں کہہ سکتا اسلامی غلط ہے. اوکے, یعنی کہ اوکے, تو سائل کا سوال یہی ہے, کیا وہ چیز ہے جو ابھی تک آپ کو کہتی ہے کہ اسلام صحیح ہے؟ اسلام صحیح ہے, صحیح کے لیے تو بہت کچھ ہے. مطلب ارے ایک حافظ صاحب, ایک تو آپ اس کو مین میڈ بھی کہہ رہے ہیں, پھر صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ مین میڈ نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے. آپ کہہ رہے ہیں مین میڈ ہے. یا تو آپ سچے یا تو اللہ سچا. اگر آپ سچے تو اللہ جھوٹا ہو گیا, پھر ایسے اللہ کو کیوں مان رہے؟ نہیں آپ نے پہلے بولا نا, مطلب کیا چیز ہے جو آپ کو روکی رکھی اسلام میں. تو میں نے کہا نا میں کام کرتا ہوں یا مجھے نہیں لگتا ہے نہیں میں کام نہیں کر پا رہا. نہیں یار دیکھو, دوبارہ سے ریپیٹ سرکل بھی نہ چلو. ہوں. ابھی میں نے کہا کہ پھر خدا کو یاد کرو, اللہ کو تو غلط مانتے ہو. تم نے کہا نہیں, بہت ساری چیزیں جو مجھے اسلام میں رکھے ہوئے وہ چیز بتاؤ, ورنہ اللہ نہیں چلو کہو. اللہ تو جھوٹا ہے نا, مان لو نا اللہ جھوٹا ہے. نہیں جھوٹا ہے تو چلو کیوں نہیں جھوٹا ہے وہ بتاؤ. میں نے اسٹریم میں آنا بھی شروع کیا ہے, مجھے آپ بتا دو مطلب کون سا خدا آگے آپ بتائیں. میں بالکل بتاؤں گا, اور میرا یہ رول جی ہے کہ جب تک کوئی بندہ اللہ اور قرآن کو نہیں چھوڑتا میں نہیں بتاؤں گا. سو ونس اگین, آپ ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ صحیح ہے, کیوں صحیح ہے پہلے وہ بتاؤ. ایک سیکنڈ. لا 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 اچھے سے لا سوچو لا. حافظ صاحب کہ وہ کیا آخری وجہ ہے جو آپ اسلام والے اللہ سے جڑے ہوئے. کیونکہ آپ کی بات میں تضاد ہے, جب آپ نے مین میڈ کہہ دیا نا تو اسلام وہیں ختم ہو جاتا. مطلب اللہ میں مطلب آپ کہہ رہے ہو وہ مطلب اللہ جو گوڈ ہے برا ہے. اللہ گاڈ ہے ہی نہیں. اچھا, تو ہاں کون ہے گوڈ اللہ پھر؟ تو شیطان ہے. اللہ تو شیطان ہے. تو آدم جی گوڈ کون ہے پھر؟ پہلے سچا اللہ خدا کو کون ہے پھر؟ مانو نا کہ شیطان ہے, پھر بتاتا بھی ہوں نا. یا تو کیسے کو اللہ سے شیطان نہیں کیسے؟ ہے, یا تو اللہ شیطان آپ نہیں ہے, بول دو. مجھے بتائیں کیسے نہیں ہے. اوکے پرفیکٹ. حافظ کیا ہوا, حفظ کیا ہوا, قرآن کے ایتے جی یاد ہے, کیا ہے عربی میں قرآن یاد ہے. یاد عربی میں مطلب ہاں یاد ہے. چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 20 کھولو.
چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 20 کھولو. وما ارسلنا قبلک من المرسلین. پڑھو. تم تو حافظ ہو یار, تمہارے سے تو بات ہی بڑی آسان ہونی چاہیے. بھول گئے ہوں گے بھائی. اوکے میں کھولتا ہوں. اچھا ساحل نے لو بھائی کھول پڑھ دی. لو. حافظ صاحب اسکرین پہ آپ کے سامنے, اگر آپ دوسرے ٹیب میں ہیں تو آپ کی آواز نہیں آئے گی. اسٹریم یارڈ والے ٹیب میں رہیے کروم پہ. واپس اسی ٹیب میں آ جائیں اور یہاں پہ پڑھ لیں. ساحل صاحب سامنے کھول کے رکھ رہے ہیں. ڈسکنیکٹ ہو گئے بھائی میرے خیال سے, وہ چیک کرنے کے ٹائم. یار لا کوئی لا 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 مومن ہے کیا لا. اس میں؟ ذرا پرائیویٹ چیٹ میں بتاؤ کوئی ڈھنگ کا مومن ہے کیا؟ لا 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 رضوان لا صاحب آپ مومن لا. ہیں؟ محمد رضوان. یار ساحل ارے اپنے بول پاس بھی بھائی نا, انمیوٹ کر کے. ساحل اپنے ہاں پاس بھی وہ والا تھیم رکھو جو امت نے مجھے دیا تھا کہ صرف امت آپ میں ایڈ نظر کرو. آئیں یا آپ اکیلے نظر آؤ, ہیلو باقی سب لوگ بیک میں جائیں, وہ کبھی بھی فرنٹ پہ نظر نہ آئے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہیلو نو ون اگین سیم وہی بندہ ہے جس نے للی جہاد کیا تھا لاسٹ ٹائم. السلام علیکم. کیا میری وعلیکم آواز السلام. رضوان آڈیبل ہے؟ بھائی ایک منٹ رکو. رضوان بھائی ایک منٹ رکو. امت ذرا وہ والا لگاؤ ذرا بیک گراؤنڈ. نہیں وہ امت نے نا لاسٹ ٹائم مجھے دیا تھا اسٹریم یارڈ پہ, جس میں 2 بندے آ کے بیٹھتے ہیں, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا کچھ بھی ایڈ کرو, وہ ہاں اس کی صرف آواز آئے گی, فرنٹ پہ آ جائے گا لیکن اس کا اسکرین نہیں آئے گی. تو تو وہ یہ امت چیز وہی آتا رکھو. ہے, لیکن پتا ہاں نہیں یہ امت امت نے ہے بنایا بیک تھا اسکرین نیچے, میں. یہ جو ہے نا امت تو میں بیٹھا اس ہوا, کو لیکن میں واٹس اس ایپ کو پہ تو اویلیبل میسج نہیں ہے. بھیجتا ہوں. اس کو یار وہ والی میں چیز اس کو یہاں پہ بھی میسج بنا دے تو ہاں ہاں اس کو. ہاں یار وہ چیز ادھر بھی بنا دے, وہ جو 2 تو نے بنا کے دیے تھے نا مجھے, کہ جی جس میں جی 2 بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور جس میں 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور سائڈ پہ اسکرین نظر آ رہی ہے, وہ دونوں والے تھیم یہاں پہ بنا دے اور اس کو ٹاپ پہ اس کی ری ارینجمنٹ کر دے اور اس کو ٹاپ پہ لے آ, تو وہ چلاتے ہیں ہر وقت. ہاں ہاں میں بنا لیتا ہوں, کیونکہ وہ آپ کے یہاں بنایا تھا, ساحل بھائی کے یہاں بنانا ہے, اور میں ابھی تھوڑا باہر تھا, ابھی جسٹ آیا ہوں, تو میں بنا دیتا ہوں. چلو تو وہ, آپ ہاں وہ بنا دو, سمپل کیونکہ اس سے اس پہ پہلے لے کہ آؤٹ پہ ہاں اس سے پہلے کہ یہاں پہ بھی للی جہاد ہو جائے, وہ دونوں لے آؤٹ بنا دیں یہاں پہ. بالکل بالکل. ہاں رضوان بھائی ذرا آپ ہے نا, رضوان بھائی ہے نا آپ؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ اقبال بھائی سے ذرا بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں, آپ رہیے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. اوکے کہاں گیا اقبال بھائی؟ ہاں بھائی حافظ صاحب آ گئے. جی حافظ صاحب آواز آ رہی ہے حافظ صاحب؟ کیا ہوا پھر سے غائب ہو گیا؟ حافظ صاحب گئے, ٹھیک. حافظ گئے. جی رضوان بھائی مومن جی ہیں آپ؟ بھائی جی. نماز پڑھتے ہیں پیارے بھائی؟ ہاں نماز پڑھتا ہوں. اوکے ذرا اتحیات سنا دیں گے؟ قرآن پڑھتا ہوں, زیادہ تر میں قرآن کی اسٹڈی کرتا ہوں. نماز میں ایز اے اللہ کی عبادت کے لیے پڑھتا ہوں. دانش سے آپ میں صلاح اچھا پڑھتے ہیں؟ سہیل صاحب ایک سیکنڈ, سہیل صاحب سوری مائی بیڈ. امت انگلش صاحب میں یہ جسی جی کا نا آپ کو میسج ہے کہ امت ڈونٹ پلے انٹو دیئر ہینڈز, دے آر جسٹ یوزنگ یو. سو امت وی آر جسٹ یوزنگ یو, ریممبر دیٹ. اوکے جسی جی نے بتا دیا آپ کو. ایڈم صاحب روز گالیاں کھاتا ہوں میں اتنی موٹی ہو چکی ہے, میں کیا بولوں اس کو, جیسے آپ گالیاں کھاتے ہو ویسے میں گالیاں کھاتا ہوں. راہل سر میں آپ الحمدللہ الحمدللہ کرنا چاہتا الحمدللہ. ہوں جی قرآن کے ریلیٹڈ اور اللہ کے ریلیٹڈ گاڈ. سو آپ قرآنسٹ ہے کیا رضوان بھائی؟ نہیں میں قرآن میں بھی مانتا ہوں, حدیث میں بھی, لیکن زیادہ تر میں قرآن کی اسٹڈی کرتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے تو گائیڈنس ملتی ہے نماز لائف پڑھتے میں. ہیں کیا نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز اتنا میں پابندی سے نہیں پڑھتا ہوں, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو بڑا ڈسکس مسلمان دیکھو ذرا. نماز پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں کیوں ایسے؟ میں قرآن کی کچھ آیتوں کے ریلیٹڈ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ اتنا اچھا درود ابراہیمی ہاں آتا ہے کر نہیں لیں. آتا ہے آپ کو؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کیا مسلمانوں سے بشر کرتا ہے؟
جیسے اس نے ارے بھائی اس پہ بات کریں گے, پہلے وہ ٹیسٹ تو ہو جائے آپ کا رضوان بھائی. درود ابراہیمی آتا ہے, آیت الکرسی آتی ہے؟ مجھے کچھ سورے آتے ہیں, میں سنا سکتا اوکے, ہوں. کون سا آتا ہے؟ انا انزلنا, سورہ الفاتحہ, یہ انا سب آتا انزلنا سناؤ. ہے. ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل وروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے, رکھیے. ابھی کون سی آیت پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب, جیسے میں لائف میں بہت زیادہ لاسٹ تھا, میں بھی I was not a religious person, I was a liberal, I was an کہانی atheist. نہ سنا یار, کیری آیت تے گل کرنی ہو دس. then میں نے قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا, تو اس میں مجھے گائیڈنس ملی لائف کے ریلیٹڈ. تو قرآن کی ایک آیت, he found you lost and guided you, right? And there are a lot of the other verses as well in the Quran جس سے لگتا ہے کہ ایک he found you lost and guided you, کس نے لکھا ہوا ہے؟ Okay, so it is referring to like محمد, Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 257. Allah is the ally of those who believe, right? He brings them out او from darkness. بھائی, Yeah, او بھائی, yeah. he found you lost and guided you, کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہوا, جو مومن کس ہے, جو الو کے لائف میں. پٹھے نے کہا مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن.com پہ آپ پڑھ لیجیے, اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. مطلب چلو جی قرآن.com پہ پڑھ لیتے ہیں, یہ لے ٹھیک ہے, لو جی قرآن.com پہ ساحل صاحب پڑھ لیتے ہیں ہم, کے مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. صحیح یہ انٹرنیشنل لو, کا ترجمہ. یہ لو, صحیح انٹرنیشنل کے ترجمے کے کچھ لگتے, یہ لو کیا ہے ورس نمبر 5, اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کون ہے آپ یہاں پہ, کس کو ایڈریس کر رہا ہے اللہ؟ یہ ایڈریس کر رہا ہے اللہ مسلمانوں کو. گدھے کے بچے اب مسلمانوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے؟ تو اس میں کس کو ریفر کر رہا ہے؟ پروفٹ محمد کو. تو پروفٹ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ لگتا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ. تھینک یو سو ویری مچ. کون سے رسول کے ساتھ؟ پروفٹ محمد. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, محمد کو ایڈریس کر رہا ہے؟ پروفٹ محمد کے تھرو مسلمانوں کو میسج بھیج رہا ہے. اللہ محمد کو ایڈریس کر رہا ہے یا مسلمانوں کو ایڈریس کر رہا ہے؟ پروفٹ محمد کو. تھینک یو سو ویری مچ. اگلی آیت. اگلی آیت کیا یہ ہے اس نے نہیں, چپ کر کے سن, کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر پناہ دی؟ کون تھا یتیم, کون سا نبی تھا یتیم؟ میں اس پہ ڈسکشن سر کرنے نہیں آیا, میں جو اپنی ورسز یار چپ کر کے سننا یار, جو میں کہہ رہا ہوں. تو نے ایک آیت دی ہے, اس کو کانٹیکس میں پڑھنا نہیں ہے. ہاں کدھر گیا؟ ہاں, کیا اس نے آپ کو یتیم پایا پھر پناہ دی؟ کون تھا یتیم نبی؟ میں نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا ہوں میں یار. یتیم نبی کون تھا بتایا جا یار؟ رہا ہے تو سمجھو نا رضوان صاحب. مجھے نہیں معلوم. یتیم اس میں شاید پروفٹ محمد کو محمد. تھینک یو سو ویری مچ. تو اللہ تو نہیں ہے نا یتیم. اللہ پہلے بتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمائے گا. آپ یتیم تھے اور آپ کو پناہ دی. پھر اللہ کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ پایا اور ہدایت دی. یار دیکھو, تم لوگ قرآن کی ٹرانسلیشن بھی اپنی نکال دو اور اپنی مرضی سے اس کو کسی بھی موقع پہ فٹ کر دو, تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, محمد کو کہہ رہا ہے تو گمراہ تھا, تو پیگن تھا, تو بت پرست تھا, تجھے گمراہ پایا تو تجھے ہدایت دی. تم کون آگے بیچ میں؟ اللہ محمد سے بات کر رہا ہے, محمد کو ایڈریس کر رہا ہے, تو یتیم ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے. belongs to Adam, right? So یار صبر کرے, belongs to Adam بات کی بات ہے. تم نے جو آیت دی ہے باری باری چلو نا, جمپ پہ نہیں لگاؤ ڈٹو کی طرح. میں ڈٹو نہیں ہوں, میں انسان ہوں, تم ڈٹو.
But why are you talking like animal, man? यार Why तुम can't you speak डड्डू हो. Are you a faggot? Are you a cocksucking faggot? No, you are faggot. Your Prophet Muhammad was faggot. He was getting a Fucking- banging babu from the behind. He was a faggot. You are a faggot. Muhammad was Son of a- क्या faggot. अचानक से क्या You're bad. एक्सेंट? Prick. Your Prophet Muhammad was faggot. Do you want me to prove that? Idiot. तुम हिंदुओं के रंडी हो भाई, पैसा लेते हो. नहीं, मैं हिंदुओं का रंडी नहीं हूँ. मोहम्मद मेरा रंडी था. रोज उसका चोटता था मैं. जाके पूछ ले. पागल का बच्चा. यार ये अब साहिल साहब, अब मैंने इसकी पहली आयत का सत्यानाश कर दिया 5 मिनट में, तो अब इसका रोना निकल रहा है. देखिए जंपे मारनी है एक आयत से दूसरी आयत, दूसरी आयत तीसरी आयत. भाई एक आयत दी है, पहले उसको फाइनलाइज तो करो ना, फिर आगे चलो. उसके बाद सीधा फैगेट पे आ गया. तो मोहम्मद फैगेट था, प्रूफ कर देता हूं. हद हो गई यार, साबित कर रहा हूं. इससे पता लग गया था. लेकिन बुंड मरवाने वाला. अब तू हंस रहा है. तूने पूछा क्या मतलब होता है, मैंने बता दिया. अब तू हंस रहा है. लेकिन मैं मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि भाई बात करते करते जो वो एक्सेंट में जो चेंज आया ना क्योंकि आयत में तबाह हो गई. यार कसम से अजीब है यार. अरे रिजवान भाई, अगर वाकई में इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जिस आयत का आप सहारा ले रहे थे, दैट डजंट फिट ऑन यू. इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, तो आप जो है वो ऐसे कमीनेपन पे आ गए क्या यार? रिजवान भाई, was not expecting this from you. अजीब है यार. No one again. यार नॉन मोमिन भाई लोग मत परेशान करो यार. नितेश, अभी निकाल रहा हूं, बाद में बैन कर दूंगा. कर दिया अच्छा, ये बैन हो गए. ये इकबाल भाई से कंप्लीट कर लेते हैं पहले. इकबाल भाई क्या यार गायब हो जा रहे बार बार. हेलो जी. हाँ, ये आदम भाई बोल रहे थे क्या नाम है 25-20 खोलो कुरान की. मैंने खोली, मैं पीछे गया था जी, मैं खोल आयत रहा देखना, मैं- तो पता नहीं फिर. हजरत आप पीछे ना जाइएगा क्योंकि आपका फिर इंटरनेट खराब हो जाएगा. ठीक है, मैं खोल देता हूँ और मैं आपकी हेल्प जी. करता हूँ ऑन स्क्रीन. ठीक है, 25-20 खोल लीजिए, बताएं. हाँ हाँ, मैं खोलने लगा. मेरी जान, एक सेकंड रुक जाए ना, मुझे जरा टाइम देना. मैं अब आपके लिए हेल्प करता हूँ. 20 की 25. 25-20 नहीं, अच्छा, 20 25-20 बोला है. ओके. हाँ, ये ले. और क्यों नहीं स्क्रीन नजर आ रही? हाँ, इस वजह से आएगी. और ये 3 बंदे कौन है? हाँ, ये वाला चाहिए था मैं. ये बात. बताएं. अब जितने मर्जी बंदे साथ में आ जाएं वो नजर नहीं आएंगे. बेहतरीन हो गया. ये नो वन अगेन जो है ना साहिल, इसके ऊपर मुझे शक है ये वही बंदा है, नो जिहाद वाला. तो अभी तो नहीं कर सकता ना. अब नहीं कर सकते. यस, ये अमित ने ग्रेट काम किया. अमित चीता है रे तू बाबा. ले भाई जान, पढ़े सर 25 की 20. इकबाल भाई पढ़े. अरबी पढ़ूं? इकबाल भाई, वमा, हाँ जी सर. ठीक है. वमा अरसलनाका क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत-तआम व यमशून फिल अस्वाक़ वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितनतन. आगे करें. नीचे करवा दो. अतस्बिरूना व कान रब्बुका बसीरा. ओके, अल्लाह ने बाज लोगों को बाज पे फितना बनाया. जी, उर्दू दिखा दें इसकी उर्दू ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन पे जाना ही नहीं ना सर. अरबी आप जानते हैं, अरबी आप पढ़ते हैं. ठीक है, अरबी मतलब अरबी जबान नहीं जानता मैं. देखिए सर, ट्रांसलेशन में ये लोग ट्रांसलेशंस डिफरेंट करते जाएंगे. ठीक है, अगर आप ये देखें यहाँ पे अल्लाह क्या कहता है कि वजअलना, एक मिनट में आदम भाई एक सेकंड रोके जरा. मैं जो समझ रहा हूँ आप कहना चाह रहे हैं मतलब उर्दू में जो ट्रांसलेशन कर रखी है अलग अलग कर रखी है मौलानाओं ने. जी, आप एक सेकंड पॉज कर दें, मैं आपके साथ लफ्ज बाय लफ्ज चलता हूँ. वजअलना, और हमने जअल किया, बनाया, यानी बनाया एक फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन हो जाएगी. वजअलना, जअल किया है. बाजुकुम, कुछ लोगों को, लिबाजुम, बाज के ऊपर, फितना, अतबसिरुन,
کیا تم نہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے کیا تم اس کے اوپر صبر نہیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ نے بعض لوگوں کو بعض کے اوپر فتنہ بنایا. کریکٹ. اللہ نے بعض کو اوپر فتنہ بنایا. اچھا ٹھیک ہے. عربی والا فتنہ بنایا. ٹرانسلیشن جو مرضی کر لو اس کی مجھے پرواہ نہیں. عربی میں عربی کے اوپر فتنہ بنایا. کریکٹ. اچھا ہے نا جی. اوکے. پھر اللہ کہتا ہے آپ یہ کون سا ورژن اس کے یار اس اوپر کو بیک استعمال سلیج کر کرو رہے ہو دوسرے گدے کو بیک سلیج کرو. سلیم تھینک یو. اوکے چیپٹر نمبر 22 کی ورس نمبر 53 پہ اگر جائیں ہم سر یہ دیکھیں نہیں کیا کدھر گیا امت دوسرے والا لاؤ یار. ہاں اقبال کو کیوں بیک سٹیج کیا؟ اقبال کو کس نے بیک سٹیج کیا؟ دوسرے کو کرنا تھا نا. نو مور کو کرنا تھا. ہاں اقبال ادھر ہی ہے. اقبال ادھر ہی ہے. اقبال ادھر ہی ہے. نہیں ادھر ہی نظر نہیں نہ آئے گا. نظر ہی تو نہیں آئے گا وہ. یہی تو بات ہے. یہ کیا ہوا اور میرے انٹرنیٹ کو کیا ہو گیا؟ سیلیگر آپ کھولتے ہیں ذرا میں آئی تھے آپ کو 22 کی 53 22 کی 53 ایک سیکنڈ 53 یہ سائل والی اسکرین لے آتے ہیں. آ گئی. ساحل صاحب یہ دیکھیں اگر اسکرینیں دونوں غائب بھی ہو جائیں گی تو ایسے رہے گا. ارے واہ ہٹے گا نہیں. یہ دیکھا بڑی مزدار چیز ہوگی. یہ کون سا والا ہے لیکن یہ تھرڈ والا لے آؤٹ ہے کیا؟ فورتھ والا؟ ہاں یہ تھرڈ والا بھی بنایا نا. تھرڈ اور فورتھ دونوں ابھی بنایا. تھرڈ پہ صرف دو آپ لوگ دیکھیں گے, تیسرا کوئی نہیں دیکھے گا, اور فورتھ پہ آپ دونوں پلس اسکرین بھی دکھے گی. ارے واہ مست ہو گیا. اب تو للی جہاد کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. ہاں سیکنڈ پہ صرف اسکرین صحیح ہے. مست بنا ایک دم. جی ایڈم صاحب. اچھا بھائی اب اس ٹرانسلیشن اس آیت کو پڑھیے گا. اچھا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیۃ قلوبهم. اب مجھے بہترین. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ فتنہ کریٹ کر رہا ہے. شیطان فتنہ کریٹ کر رہا ہے. اچھا جی بتائیں. آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیں جی. نیچے دیکھ لیں ذرا ٹرانسلیشن پڑھیے گا. ٹرانسلیشن میں فتنہ کی ٹرانسلیشن آپ نے نہیں پڑھنی, صرف باقی پڑھنی. جی انگلش نہیں That آتی, اردو he آتی ہے. may make what the devil proposes a temptation. Temptation فتنے کی ٹرانسلیشن لی ہوئی ہے. For those in whose hearts are diseased. جن کے دلوں میں. سر آدم سر اس کا اردو ٹرانسلیشن یا ہندی ٹرانسلیشن دکھا سکتے ہیں آپ؟ امت نیچے ڈراپ کرو یار, ہندی لے آؤ یار. ہاں جی ہندی آگے جی پڑھیں. تاکہ وہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے سنشے کو ان کے لیے پریشکشن بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے. سو شیطان جو ہے وہ فتنہ کریٹ کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ وہ ان کے دلوں میں فتنہ کریٹ کرتا ہے جن کے دلوں میں روگ ہے. کریکٹ. جن کے دلوں میں کیا ہے؟ روٹ روگ ہے, بیماری. خرابی ہے, بیماری. اچھا ہاں. ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا, چیپٹر نمبر 25 کی ورس نمبر 20 میں پڑھا اللہ فتنہ کریٹ کرتا ہے. یہاں پہ چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 53 میں پڑھا شیطان فتنہ کریٹ کرتا ہے. اور شیطان کا فتنہ جو ہے وہ جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے لیے ہے. مجھے بتاؤ اللہ اور شیطان اگر دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں تو اللہ شیطان ہے یا شیطان شیطان ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا, ساری بات تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا. شیطان کیوں بولے گا ادھر؟ اوکے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ شیطان فتنہ بنا کرتا ہے اور اللہ خود کہہ رہا ہے میں بھی فتنہ کرتا ہوں. تو شیطان اور اللہ میں فرق کیا ہوا؟ تاکہ وہ اللہ کیا پہلے ریورس کرتے ہیں, کیا اللہ کو شیطانی کام کرنے چاہیے؟ اللہ کو شیطانی, اللہ کیوں کرے گا شیطانی کام؟ ابھی آپ کے سامنے کر رہا قرآن. وہ ایک الگ بات ہے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, سوال یہ ہے. اچھا نہیں کرنا چاہیے. اوکے تو اللہ کر رہا ہے نا شیطانی کام. آئی تھنک وہ گوڈ ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے وہ گوڈ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پھر. اوکے گوڈ کچھ بھی کر سکتا ہے. بہترین, ہاں بہترین I'll go with you. لیکن کیا گاڈ کو شیطانی کام کرنا چاہیے؟
گوڈ کو شیطانی کام، میں نے کیا کہا؟ ہاں گوڈ کو شیطانی کام کرنا نہیں چاہیے اگر ایک بار ثابت ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ شیطان، اب سر سنیں نا، ثابت کریں گے بھی. اگر اللہ شیطانی کام کر رہا ہے تو اللہ اگر شیطان سے بڑا ہے تو اللہ شیطان سے زیادہ بڑا شیطانی کام کر رہا ہے، ورنہ اللہ شیطان جتنا شیطانی کام کر رہا ہے. سو اگر اللہ گاڈ ہے تو وہ ڈیول گاڈ ہے، بیکاز وہ چھوٹے ڈیول سے بڑا فتنہ کریٹ کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کیا نام ہے، اگر ایک مکان کا مالک ہے، مکان کا مالک تو مکان کا کچھ بھی کر سکتا ہے نا. جیسے اگر ثابت ہو جاتا ہے دنیا میں خدا ایک ہی ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. بہترین. پھر تو کوئی مکان کا روک ٹوک نہیں مالک کر کچھ، سکتا کوئی. سر مکان کا مالک کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن مکان کا مالک فتنہ تو نہیں نا کریٹ کر سکتا. اگر مکان کا مالک فتنہ کریٹ کرے گا مکان کے ارد گرد کے لوگوں کے درمیان، تو بیسیکلی تو پرابلم ہے نا، یا مکان میں بسنے والے لوگوں کے درمیان. مکان میں بسنے والے لوگوں کو شیطانی کام کرانے والا مکان کا مالک تو نہیں نہ ہو سکتا. سر دیکھیں، جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس مکان میں آپ امن سکون چاہیں گے یا لڑائی مار کٹائی چاہیں گے؟ امن سکون چاہوں گا. جی بہترین. اگر اللہ اس مکان کا مالک ہے تو اور وہ اس کے اندر ایسی حرکات کر رہا ہے جس سے اس مکان میں بے سکونی پھیلے، تو کیا وہ مکان کا مالک ہو سکتا ہے؟ اچھا نہیں، پھر اگر بے سکونی پیدا کرے تو نہیں. فتنہ بے سکونی ہوتا ہے نا؟ نہیں، فتنہ تو سکون دے نہیں ہوتا. سکون دے نہیں ہوتا، بے سکونی ہوتا ہے. رائٹ. ہوں اوکے. اور وہ کام ہے شیطان کا جو مکان کا مالک نہیں ہے، جس کا کام ہے مکان کو خراب کرنا. یہ آیت بتا رہی ہے آپ کو. یار آیت کس نے بدلی ہے یار؟ اسکرین پہ رکھو آیت یار. ابھی اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ وہ دکھا رہا ہے، وہ کام شیطان کرتا ہے فتنہ. آپ نے دیکھا یہاں پہ شیطان فتنہ کر رہا ہے. شیطان لوگوں کے دلوں میں، جس کے دلوں میں روگ ہوتا ہے فتنہ ڈالتا ہے. بہترین بہترین. یعنی کہ شیطان جو ہے اس کے پاس فل پاور نہیں ہے، وہ لمیٹڈ لوگوں کے دل میں فتنہ کر رہا ہے. نہیں، اگر دیکھا جائے تو اللہ نے شیطان کو اتنی پاور دی ہے نا، وہ انسان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. یار دیکھو، بات سنو دی ہے. بہترین. چلو مان لیتے ہیں اللہ نے شیطان بنایا، which is another problem. اگر اللہ نے شیطان بنایا، اگر اللہ نے شیطان بنایا تو ایک اور مسئلہ ہے، اور اللہ نے شیطان کو پاور دی ہے تو یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے. کون سا ایسا مالک ہوگا گھر کا جو اپنے ہی گھر میں بازار سے جا کے ایک گند لے آئے کہ میرے گھر میں گند پھیلاؤ؟ شیطان ایک گند ہے. شیطان، ہاں ٹھیک ہے، شیطان گند ہے ایک. یعنی کہ تم مجھے کہہ رہے ہو تم مکان کے مالک ہے اللہ، اس نے بازار سے جا کے اپنے ہی گھر میں گند پھیلانے کے لیے ایک گند لے آیا. یعنی تم اپنے گھر میں مجھے بتاؤ، گھر بازار میں ایک قاتل ہے، ایک ریپسٹ ہے، تمہیں پتہ ہے یہ قاتل اور ریپسٹ ہے، تم اسے اپنے گھر میں لے کے آؤ گے؟ اگر وہ توبہ کر لے تو لا سکتا ہوں، ورنہ نہیں. اوکے، شیطان نے توبہ نہیں کی ہوئی اور اپنے گھر میں لا کے اسے کھلا بھی چھوڑ دو گے اور طاقت بھی دے دو گے، جاؤ جا کے فتنہ کریٹ کرو، ریپ کرو، سب کچھ کرو. ہاں اگر کوئی مقصد ہو. اوکے، کوئی مقصد ہو کہ تم اپنے گھر میں خود اپنگتا پھیلانا چاہو. بہترین. لائک تم جیسا اپنگ بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو اپنے گھر میں کسی مقصد سے ریپسٹ کو، زناکار کو، شرابی جواری کو لا کے خود بسائے گا. لے آ میرے گھر میں، میری اگر بیٹیاں، انسان میری کو دیکھ بہنیں، کے میری ماؤں چڑھ جا. نہیں، کنٹرول تو میرے ہاتھ میں ہی رہے گا نا پھر بھی. کہاں پہ کنٹرول؟ شیطان کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے. شیطان نے اللہ کو کیا کہا تھا؟ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اب میں جا کے پوری دنیا کو گمراہ کروں گا. کہا تھا. اوکے، تو اللہ بڑا ہے شیطان. قرآن میں شیطان کہہ رہا ہے بیکاز یو لیڈ می اسٹرے ناؤ آئی ول میک ایوری ون گو اسٹرے. چیپٹر نمبر 15 کی آیت نمبر 39 کھولتا ہوں میں آپ کے لیے.
میرا خیال میں اب میرا انٹرنیٹ صحیح ہو گیا ہوگا, میں سپیڈ جو یہ آیت اس آیت کا ریفرنس دینا بھائی میں لکھ لیتا ہوں. جو یہ آیت کو کتنے نمبر کی آیت ہے جو آپ ابھی پڑھ رہے تھے آپ؟ یہ چیپٹر نمبر 15 کی آیت نمبر 39 کھولنا ہمیں یار. میرے پر quran.com نہیں صحیح چل رہا, کوئی تیز کھولے یار, میرے ساتھ چلو ذرا تھوڑا سا. ہمیں آیت کا ریفرنس ہوتا ہوں میں لکھتا ہوں, میں باقی ریسرچ کرنی لکھنا نہیں ہو سر, ہم یہیں پہ بات کرتے ہیں. جی لکھنا نہیں ہے, کچھ نہیں لکھنا, یہیں پہ بات کرنی, یہیں پہ دیکھنا, یہیں پہ کرنا. نہیں, اگر اتنا بڑا ڈیسیجن لوں گا اسلام دھرم چھوڑوں گا تو اچھے سے ریسرچ کر کے چھوڑوں گا نا. اوکے, یہ آیا چیپٹر نمبر 59 کی آیت نمبر 39. کیا کہتا ہے سر؟ ہندی پڑھے ہندی. یہ کیا ہوا؟ پڑھے ہندی سر. آگے ہاں ہندی پڑھتا ہوں. وہ پڑھے بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. کیا لمبی لمبی کہانیاں لکھتے ہیں ہندی میں سالے کھوتی مگج بچے. ہندی اس نے نہیں کہا ہے، میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہذا میں دنیا میں ضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا. اگر میڈم عربی صاحب پڑھو یار, میڈم صاحب انہوں امت رک نے جا. ہندی نہیں پڑھی, رومن اردو پڑھی ہے. اوکے چھوڑے, میں لاتا ہوں, چھوڑ دیں, میرا اسکرین ہے. یہ دیکھیں ذرا ہندی پڑھتے ہیں. کال ربی بما اغویتنی. کیا ہے سر یہ؟ اس نے کہا رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. آگے لا زیننی, آئی ول ڈیفینیٹلی, میں لازمن خوبصورت کر کے ان کو دنیا کے اندر گمراہ کروں گا. سیم غوی کا لفظ ہے, یغوی گمراہ کرنے کا. اللہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ یہ دیکھو ذرا, وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں کر لے میرے اچھے بندوں کو تو نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو اچھے بندوں کو گمراہ کون کرے گا؟ اللہ خود. یہ دیکھو ابھی تم نے دیکھا تھا چیپٹر نمبر 25 کی ورس نمبر 53. تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش جس کو فتنہ بنا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہو. یہ تو شیطان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ 25 کے 20 میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ بعضوں کو بعض پہ فتنہ بنا رہا ہے. We have made some of you as trial. Trial نہیں ہے, فتنہ ہے, لفظ فتنہ ہے, for others. فتنہ, ہم کچھ کو کچھ کے لیے فتنہ بنا دیں گے. اب ہندی میں اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے کیا جلیبی بنائی ہے, ڈزنٹ میٹر, آئی ڈونٹ نو کیا بنائی ہے جلیبی. لیکن سیم ورڈ فتنہ, شیطان بھی فتنہ کریٹ کر رہا ہے. اللہ فتنہ کس کو کریٹ کرتا ہے؟ اللہ فتنہ کریٹ کرتا ہے اپنے اچھے بندوں میں. یہ کون سے اچھے بندے ہیں؟ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے, رسولوں کو, اچھے لوگوں کو بعض پہ فتنہ بنا دیا. یہاں پہ شیطان فتنہ بنا رہا ہے جن کے دلوں میں گھوٹ ہے, اللہ فتنہ بنا رہا ہے جن کے دلوں میں گھوٹ نہیں ہے. شیطان فتنہ بنا رہا ہے جن کے دلوں میں کھوٹ ہے. دونوں ہی ایک ہی کام کرنے لگے ہوئے بھائی. اچھا, اس میں پاورفل کون ہے زیادہ؟ مجھے کیا پتا, گوڈ ہے نا, ایک جن کے دلوں میں اللہ کھوٹ ہے پاورفل ہے. ڈن. اللہ شیطان سے بڑا شیطان ہے پھر. ڈن. اللہ از اے بگر شیطان. اس میں شیطان ثابت کیسے ہوا؟ مطلب شیطان کے ابھی تو یار ابھی تو شیطان ثابت ہوا ہے. اچھا بات سنو, اللہ قرآن میں ایک اور بات کرتا ہے, محمد سے بات کرتا ہے چیپٹر نمبر 28 کی آیت نمبر 15 کے اندر. آؤ جاتے ہیں وہاں پہ, وہ تمہیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. شیطان گمراہ کرتا ہے, یہ مانتے ہیں آپ؟ جی کرتا ہے شیطان گمراہ. اوکے, کیونکہ اللہ نے چھوٹ دے یہاں پہ رکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر شیطان, بلکہ 4 کی 88 میں چلتے ہیں, پہلے بعد میں ذرا آئیں گے. آپ نے مجھے ابھی بولا اللہ گمراہ, شیطان گمراہ کرتا ہے. شیطان گمراہ کرتا ہے کس کو؟ جس کے دل میں کھوٹ ہے, رائٹ.
جی جی بول لیں. اللہ کہتا ہے جس کو میں نے گمراہ کر دیا، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یا محمد تم بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا کیا کروں میں؟ اللہ کی گمراہی شیطان سے افضل گمراہی ہے. شیطان گمراہ کرے تو کوئی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ گمراہ کرے تو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اگر تو شیطان اللہ گمراہ کرے، اگر شیطان گمراہ کرے تو اللہ، ہاں اگر اللہ اگر گمراہ کرے تو ہدایت کوئی بھی نہیں دے سکتا. تھینک یو سو ویری مچ. تو بڑا شیطان کون ہوا؟ یہ اللہ کہنا خود. چاہ رہے ہو؟ سر میں نہیں کہنا چاہ رہا، قرآن کہنا چاہ رہا ہے آپ کے سامنے. اچھا اگر شیطان گمراہ کرے تو تم ہدایت دے سکتے ہو، محمد ہدایت دے سکتا ہے، کوئی اور اسکالر ہدایت دے سکتا ہے، کوئی بھی ہدایت کے راستے پہ لے کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں کہتے تھے جس کو میں نے گمراہ کر دیا کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا. تو اللہ خود شیطان سے بڑا شیطان ہوا کہ نہیں؟ اکبر الشیطان ان اللہ، بے شک سب سے بڑا شیطان اللہ ہی ہے. قرآن کے مطابق بات کر رہے ہیں. آنکھیں کھلی کیا اقبال حافظ صاحب؟ میں نے لکھ لیا. ہاں جو بھی ہے میں نے لکھ لیا، اسے ریسرچ کروں گا اچھے لکھنا سے. کیا ہے؟ سامنے پڑا ہوا لکھنا کیا ہے؟ میرا چیلنج ہے تیرے قرآن سے ثابت کر دوں تیرا اللہ ہی شیطان ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. ثابت کرنے والا انسان کچھ بھی ثابت کر سکتا ہے. نہیں سر، ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس سامنے پڑا ہو تو ہی ثابت کر سکتا ہے، اگر ایویڈنس سامنے نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ کہہ رہے ہو اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اس میں میں نہیں برائی کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ کے ہاں قرآن کہہ رہا ہے تو اللہ بتا کہہ رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے پھر اس میں؟ برائی کیا ہے؟ یعنی کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اور اتنا اچھا گمراہ کرتا ہے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا، تو پھر اللہ بابا جی کا ٹھلو آخرت میں جہنم کیوں بھیجے گا؟ وہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہوں گا اللہ کتی کے بچے گمراہ تو نے کیا، ہدایت مجھے کوئی دے نہیں سکتا، تو بہن کے ایل تو اب مجھے جہنم کیوں بھیج رہا ہے؟ لائک نہیں خود آپ سوچو یس، خود سوچو اگر تمہیں گمراہ کرنے والا تمہارا ٹیچر ہو، ٹھیک ہے، اور پھر تم گمراہ ہو کے ایگزام میں وہی لکھو جو تمہارے ٹیچر نے بتایا تھا، تو اینڈ میں ٹیچر تمہیں 0 مارکس دے تو تم ٹیچر کا منہ نہیں توڑ دو گے جا کے؟ سالے پڑھایا تو نے مجھے یہ تھا، نوٹس تو نے مجھے یہ دیے، گمراہ تو نے مجھے کیا، اینڈ میں امتحان میں تو فیل کیوں کر رہا ہے؟ سوچو نا اقبال صاحب. نہیں، ٹیچر کی بات الگ ہے، وہ تو گیب نہیں جانتا نا گیب میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اور ارے تو خدا کی اللہ بات غیب الگ جانتا ہے. ہے، اللہ غیب جانتا ہے، نہیں جانتا پھر اللہ غیب جانتا جانتا ہے. ہے، بہترین. ہاں تو پھر اللہ کے اوپر ریسپانسبلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے، پھر اللہ کی گمراہ کر رہا ہے. اللہ نے دنیا ٹیسٹ بنایا، یہ ٹیسٹ میں جب فیل کرنے کے لیے امتحان دینے کے لیے تمہیں جو ہے وہ گمراہ کری جا رہا ہے، تو پھر اللہ کے اوپر زیادہ ریسپانسبلٹی ہے ٹیچر سے. ٹیچر تو پھر بھی غیب نہیں جانتا، اللہ تو غیب جانتا ہے. اللہ تو یقین کا پارٹ ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ. اقبال بھائی صدمے میں آ گئے، اقبال صاحب صدمے میں آ گئے ہیں. یہ وہ خیر الماکرین والی جو آیت ہے وہ یہاں پر نہیں سر بیٹھتی؟ نہیں ٹھیک، نہیں بیٹھتی. چلو مرتد ہو گیا میں بس. نہیں ایسا نہیں یار، ہماری خوشی کے لیے نہیں، اپنی نہیں خوشی میں سے تو ہونا کہہ ہے. رہا ہوں نا جو بھی ہے. ابھی تو کیا میں نے کہہ لکھ رہے؟ لیا ہے، میں اچھے سے ریسرچ کروں گا اس پہ، اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے، ٹیک یور ٹائم. صرف ایک چیز یاد رکھنا کہ جو گمراہ کرنے والی اینٹیٹی ہوتی ہے اس کو ہم اچھی اینٹیٹی نہیں کہیں گے. تو ایک خدا سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ وہ اپنے بندے کو گمراہ کرے. ہاں اگر اس کا انوالومنٹ نہیں ہو، اگر ٹیسٹ والی آئیڈیالوجی کو آپ لے کے چل رہے ہو اور اس کا 0 انوالومنٹ ہو، 0، تو پھر بھی ایک بار چلو ٹیسٹ والی
बोंगी को भी हम एक बार कबूल कर लेंगे, लेकिन टेस्ट भी कह रहा है और उसके बाद फिर वो गुमराह भी करे, then he is not a good entity, so he cannot be God.